اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں ابتداً چند مسائل کی وضاحت کر دوں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور اس سے ابہامات بھی انشاءاللہ دور ہوں گے کہ قرآن کریم کو بے وضو آدمی چھو سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ بے وضو شخص ہے، بے وضو شخص ہے، وضو نہیں ہے اس کا، تو وہ قرآن کریم بالکل تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ باوضو کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بے وضو ہے، وضو اس کا نہیں ہے، تو قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوئے مگر وہی کہ جو پاک ہو۔ یہ تو مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص جنبی ہو، یعنی کوئی شخص سے مراد چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اگر جنبی ہو یعنی ناظرین فزیکل ریلیشن قائم ہوا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان، یا احتلام کی صورت ہو گئی ہے، تو اس صورت میں قرآن کریم پڑھ سکتا ہے یا نہیں، قرآن کریم چھو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ جب بے وضو شخص قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا تو ناظرین پھر جب یہ تو ایک بڑا حدث ہے نا، تو اس لیے بدرجہ اولا وہ قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتا اور قرآن کریم کو جنبی حالت جنب میں پڑھ بھی نہیں سکتا، تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ناظرین یہ فرمایا گیا کہ وہ خواتین جو یعنی ظاہر کے معنی ایام میں ہوتی ہیں، مینسز میں ہوتی ہیں، تو وہ اگر دعا کرنا چاہیں تو دعا کر سکتی ہیں، ذکر اذکار وغیرہ بھی کر سکتی ہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی دعا جو کہ قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی لا الہ الا انت سبحانک، ایسی دعائیں ہیں جو قرآن کریم سے مذکور ہیں، تو وہ دعا کی نیت سے ان کلمات کو توڑ توڑ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، اس طریقے سے توڑ توڑ کر دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین وہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تیسری چیز ایک بات اور بھی ہے کہ جو جنبی ہو تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک تو وہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس سے ہاتھ ملانا یا اس کے ساتھ بیٹھنا یا اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، اس بارے میں کیا فرامین ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ میں حالت جنابت میں تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں آپ کے ساتھ چلا حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے، میں چپکے سے نکل گیا، غسل کیا، پھر حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو میں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ فرمایا سبحان اللہ، مومن گندا نہیں ہوتا، تو چاہے خاتون ہو اس حال میں یا چاہے مرد ہو، تو ناظرین وہ ایک ناپاکی دوسرے انداز میں ہوتی ہے، لیکن یعنی اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، یعنی کسی مرد کے ساتھ ہاتھ ملانا، یا ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو اس کے ساتھ ہسبینڈ کا اس کے ساتھ بیٹھنا یا اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت سے فیملیز میں ایسا ہے، بہت سے لوگوں میں یہ توہمات ہے کہ جی وہ ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے مسائل ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہے تو اس کا پسینہ یا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ غسل جنابت میں ناظرین اگر دیر کیا جائے تو ناظرین جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ ہاں اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب عبادت کا ترک لازم آئے گا تو پھر اسے غسل کرنا فوراً واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین حالت جنابت میں ضروری کام کرنا وغیرہ، ضروری کام کاج وغیرہ کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی جنبی شخص سے اس سے ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یا اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمام امور جائز ہیں۔ اسی طریقے سے ہسبینڈ ہے اور اس طرح معاملہ ہے تو وہ بالکل ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ سارے توہمات ہیں، اس کو ذہن سے نکالیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ
نحل، اور اس کی جو آیت نمبر ہے ناظرین وہ آیت نمبر ہے 57، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ سبحانہ پڑھیں گے، اور وف کی صورت میں ناظرین سبحانہ پڑھیں گے، لیکن یہاں لام الف لا ہے تو رکنا جائز نہیں ہے۔ یشتہون، اس کو وف کی صورت میں یشتہون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر 57 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 57 57 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ وا ایک کلمہ، یجعلون دوسرا، لی تیسرا، اللہ چوتھا، یعنی اس میں اللہ چوتھا، البناتی پانچواں، سبحانہ چھٹا، ہو ساتواں، پھر اس کے بعد لا آٹھواں، اور ما نواں، یشتہون دسواں۔ کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و یجعلون، اچھا یہاں پر یجعلون جیم ساکن ہے، یاد رکھیں ناظرین کہ یجعلون جیم ساکن ہے، ساکن تو پڑھیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ساکن تو پڑھتے ہیں، لیکن آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ یجعلون نہیں، یجعلون لی اللہ، لام کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں زیر ہے تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ للہ، للہ نہیں، للہ البناتی، للہ میں ہا کے نیچے زیر ہے، اس سے البناتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ۔ بناتی میں نون پر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نہ اور نون الف زبر نہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، سبحانہ، سبحانہ میں ہا کھڑا زبر ہا اور اسے ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وا یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا، اور ملا کر پڑھیں گے وَلَهُمْ ما، وَلَهُمْ میں میم ساکن ہے، اسے ما کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یہاں وقف کریں گے تو یشتہون پڑھیں گے۔ آخر میں ناظرین ظاہر کے علامت وقف تو یہاں پر وقف کیا جائے گا۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال اور حروف کون سے ہیں تو ان کی تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، اور پھر ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ یہ آیت نمبر 57 ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا سبق ہم نے یہاں پر لکھا، اعراب بھی اس پر لگا دی ہم نے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا اسم ہے بناتی، تیسرا اسم ہے سبحانہ، اور چوتھا ہے ہو ضمیر۔ ہم یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا کہ ضمیر ہے، اور یہاں پر ما نمبر 5۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہے۔ پہلا اسم ہے اسم اللہ، اور دوسرا اسم ہے البناتی، اور تیسرا اسم ہے سبحانہ، اور چوتھا اسم ہے ہو اور ہم۔ پانچواں اسم ہے ماں۔ پانچواں اسم ہے ماں۔ تو ناظرین، کل ملا کر یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یجعلون، اور دوسرا فعل ہے یشتہون، یشتہون، یجعلون، اور یشتہون۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لی، واو گزر چکا ہے نمبر 1، تیسرا ہے لی۔ تو 3 یہاں پر حروف ہیں، واو، بلکہ ناظرین لی بھی گزر چکا ہے، تو یہ 2 ہی ہیں، نمبر 2 لی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء ہیں، اور ناظرین 2 افعال ہیں اور 2 حروف ہیں، تو کل ملا کر 9 کلمات ہوئے، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور بہت سے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، اور آپ عام طور پر 99 جو نیمز ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں عام طور پر، اور ہمارے حضرات اسے پڑھتے بھی ہیں۔ اور نام صفاتی ہیں، لیکن یہ نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بولا نہیں جا سکتا۔ مخلوق خدا میں کسی کو ہم عبداللہ، اچھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑا پسند فرمایا۔ عبد الرحمن نام بڑا پسند فرمایا، اور امت اللہ یہ نام ہو سکتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، امت اللہ اللہ کی بندی، لیکن کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو ناظرین، اس کو صوفیاء نے اسم اعظم بھی کہا ہے، کہ جو اس نام کا ورد رکھے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے سارے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، اور ذکر الہی سے سب سے بڑھ کر ہمیں یہ اپورچونٹی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، اس کو راضی کیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی تلاش نہیں، ہیرے والے کی تلاش کیجیے، تو سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، عام طور پر کہنا بھی چاہیے، اور ہم کہتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بناتی، بنات۔ ناظرین، یہ بنتن کی جمع ہے بنات، بنت
ہم کہتے ہیں نا فلاں بنت فلاں، جب کسی خاتون کا نام ہو اور اس کے والد کا نام لینا ہو، عام طور پر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جب نکاح فارم ہوتا ہے تو اس میں بھی فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہے نا. اچھا مرد ہو یا لڑکا ہو تو فلاں بن فلاں. فرق یہ ہے کہ بن یا ابن لڑکے کے لیے آتا ہے، یعنی میل کے لیے آتا ہے، اور اس کی جمع آتی بنین اور بنون، اور یعنی بن کا معنی بیٹا یا ابن کا معنی بیٹا، فلاں ابن فلاں فلاں بن فلاں دونوں استعمال ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں. اور بنین اور بنون بہت سے بیٹے. اسی طریقے سے بنت اس کا معنی ہے لڑکی یا بیٹی، بنت لڑکی یا بیٹی، اور بنات بہت سی لڑکیاں بہت سی بیٹیاں، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو اسکولز ہوتے ہیں اور خاص طور پر اکیڈمیز ہوتی ہیں، تو جہاں خواتین کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ للبنات، لڑکوں کی ہوتی ہے تو للبنین کہا جاتا ہے، اور بچیوں کی ہو لڑکیوں کی ہو تو للبنات کہا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. تو بنت ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، بنت. اس کے بعد ہے سبحانہ. سبحانہ کسے کہتے ہیں؟ سبحانہ کا معنی ہے پاک. سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدی لیلا کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. تو سبحانہ کا معنی ہے پاکی ہے یا پاک. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوگی. متصل ہو تو بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی، جیسے بہم فیہم علیہم، تو ہم یہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. ناظرین جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. بعض اوقات پیش ہوگا، بعض اوقات الٹا پیش ہوگا، بعض اوقات زیر ہوگا اور بعض اوقات نہیں کھڑی زیر ہوگی. اس کے بعد ہے ناظرین ماں جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور موصول کا معنی آپ جانتے ہیں کہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. اور اس کو موصول کیوں کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماقبل جملے یا کلمے سے یا مابعد کلمے یا جملے سے یہ لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں. اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جس جسے، اس کا معنی جو جس جسے. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین اسماء ہم آپ کو بتا چکے تھے اور اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے یجعلون. یجعلون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ بناتے ہیں یا وہ بنائیں گے، یا وہ سب بناتے ہیں یا وہ سب بنائیں گے. اور یہاں اس کا معنی ہوگا پریزنٹ کا کہ وہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ سب بناتے ہیں. اس کے بعد یشتہون. یشتہون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ چاہتے ہیں یا وہ چاہیں گے، اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کا کہ وہ چاہتے ہیں. اشتہا یشتہی اشتہاءً. اشتہا اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، خواہش کرنا، چاہنا. اشتہا گو کہ اردو میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن ناظرین بہرحال استعمال یہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو لکھ نہیں رہے، شمار نہیں کر رہے. اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور. واو کا معنی یہاں پر ہے اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے، کے لیے واسطے. 9 کلمات ہیں، تو 9 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 بنات، بلکہ نمبر 2 بنات میں بنت. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، یا جیم زبر یج،
عین زبر ع، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ویجعلون، لام زیر لل، لام کھڑا زبر ہا، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، للہ، با زبر با، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، تا زیر تی، للہ البناتی، سین با پیش صب، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ، واو زبر وا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولہم، میم الف زبر ما، ولہم ما، یا شین زبر یش، تا زبر تا، ہا وا پیش ہو، نون زبر نا، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، یہاں وقف کریں گے تو یشتہون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، کلمات یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا، اور اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور یجعلون، وہ بناتے ہیں، لی کے لیے، اللہ اس سے مراد ذات باری تعالی ہے، البناتی بیٹیاں، البناتی بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے، ہو کون پاک ہے، ہو وہ، اور اس سے مراد ناظرین ذات باری تعالی ہے۔ وا اور لا کے لیے، یہ اصل میں لی ہے، ہم وہ یا اپنے، ما وہ جو، یشتہون وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے، اور اب آپ کو ناظرین لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھا، تو اس لیے ناظرین اچانک ہمیں بریک پر جانا پڑا۔ تو آیت نمبر 48 اور 49 اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور آیت نمبر ناظرین اگر 49 کو بلکہ 48 کو دیکھا جائے تو اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور
عاجزی کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے عذابوں سے کفار مکہ کو ڈرایا، دھمکایا، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کمال کو اس نے ظاہر فرمایا کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہے، اور ہر چیز اس کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ ریز ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے۔ اب اس پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی پیدا فرمائی کہ جن کا سایہ ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی پیدا فرمائیں جن کا سایہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، جنات ہیں، ہوا، خوشبوئیں اور اس نوع کی دیگر وہ چیزیں تو جن کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے مراد، آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی، اس سے مراد ایسی چیز کہ جس کا سایہ ہو سکتا ہے تو اس کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ مثال کے طور پر کثیف مادی اجسام اور اسی طرح ناظرین اور چیزیں اور فرشتے، جنات اور ہوائیں یہ اجسام لطیف ہیں، اور خوشبو وغیرہ یہ از قبیل اراس کے ہیں۔ تو ہر چیز کا تو سایہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ جن کا سایہ ہو سکتا ہے تو ان کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اور عربی میں سائے کے لیے ذل اور فے دونوں لفظ یوز ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت کے سائے کو ذل کہا جاتا ہے اور دوپہر کے وقت کے سائے کو فے کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو چیز بھی پیدا کی اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتا ہے۔ اکثر متقدمین کا یہاں پر پرسپشن یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ سجدے سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور ابن عباس، مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ تمام چیزیں، خواہ حیوانات، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو سجدہ ریز ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، تیرا یہ فعل بہت برا ہے۔ تو ناظرین، اس میں اس کو سمپ کریں گے تو یہی بنتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب سجدے کی اقسام بھی ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کا سجدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، جسے ہم سجدہ عبادت کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو بظاہر ہماری نظروں کے سامنے تو وہ سجدہ نہیں کر سکتی، یعنی لکڑی ہے، دیوار ہے۔ تو ناظرین، یہ سجدہ بمعنی اطاعت کے بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے بعد ظہر کی 4 رکعت پڑھنا نماز سحر کی مثل ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ساعت میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے اور وہ اپنے لیے وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ یعنی بیٹے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب، دعائیں آپ کی۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ محمد ابوبکر ناروال سے۔ جی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی سنائیے الحمدللہ۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، اور آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی بہت پیارا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا۔ اور جب بھی ہمیں جوائن کریں ٹیلی ویژن کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے قرآن کریم کو سامنے رکھیں تاکہ وقت خرچ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پیارا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے مسرت بول رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ بناتی سبحانہ۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ ملتان شریف سے محمد فاروق اویسی مفتی صاحب آپ جی فاروق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ نبی کا جی کرم ہے۔ سنائیے آپ سنائیے۔ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے آج تو منجے ہوئے قاری ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت زبردست سنایا، اور ہمارے سے پہلے ابوبکر صاحب نے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب قرآن جو پڑھتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس طرح پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ نہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور آپ ناظرین ARYQ TV کے فیس بک پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ اور جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے ڈیٹ کے ساتھ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں اور اوروں کو بھی ترغیب دے سکتے ہیں. اور www.arykutv.tv پر. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں